اگر کوئی جہیز نہ دے اور اگر کوئی شادی معیاری نہ کرے، اگر کوئی جوڑے کی رقم نہ دے تو اس لڑکی کی شادی کے چانسز کتنے ہیں؟ علیم خان فلکی صاحب نے پوچھا۔ بعض خواتین ایسے زیرو بنا رہی ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اس کی قوت اور اس کی کارسائی اور ساری طاقتیں اور سارے فیصلے اگر اللہ کے ہاتھ ہونے پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کا پیسہ لڑکی کی قسمت نہیں بدلے گا، لڑکی کا رشتہ تو اللہ طے کرے گا، چاہے آپ پھوٹی کوڑی دیں یا 1 کروڑ دیں، کچھ بھی دیں یا نہ دیں، اللہ رشتے کو طے کرتا ہے، آپ کی جیب اور آپ کا اسٹیٹس رشتے کو طے نہیں کرتا ہے۔ یہ بات پر آپ اپنا مضبوط ایمان رکھیے۔ خدا را بھکاریوں کو اپنے لڑکیوں کو مت دیجیے، بھکاریوں کو اپنی لڑکیوں کو مت دیجیے۔ جو شادی سمجھیے کہ جہیز مانگتا ہو نہ مانگتا ہو، اماں آ کے کہتی ہے ہم تو کچھ نہیں مانگتے، شادی معیاری ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم مجھے بتائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 صاحبزادیوں کی شادی کی ہے، کس لڑکی کی شادی آپ کی شادی کے جیسی کی؟ کون سی لڑکی تھی؟ حضرت زینب سے لے کر حضرت فاطمہ زہرا تک رضی اللہ تعالی عنہ کہ کون سی لڑکی کی شادی ایسی کی جیسے کہ آپ کر رہے ہیں؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، شادی معیاری ہو۔ پھر اس کے بعد ماں تو سمجھیے کہ صاحب بستر تو دیتی ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بستر دے رہے ہیں آپ کا ہے، ہم کو کچھ نہ چاہیے، کپڑے دے رہے ہیں آپ کے ہیں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، فریج دے رہے ہیں آپ کے ہیں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ٹی وی دے رہے ہیں آپ کا ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بچی کو اتنے جوڑے کپڑے آپ دے رہے ہیں، ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو بغیر مانگے بھیک لینے کے عادی۔ تو خدا را بھیکاریوں کو اپنی لڑکیوں کو مت دیجیے۔ شادی ایک ایسا عنوان ہے جس پر سمجھے کہ جو باتیں علیم خان فلکی صاحب نے کہی، اگر آپ اس پر عمل کر کے کمیٹڈ ہو جائیں تو یہ خود اس ملک میں دعوت دین کا ایک بڑا کام ہوگا، دعوت دین کا ایک بڑا کام ہوگا۔ 40,000 سے زیادہ لڑکیاں اپنی عمروں کو پہنچنے کے بعد بھی سمجھے کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، دعوت کے عنوان پر، جوڑے کے عنوان پر، گھوڑے کے عنوان پر، جہیز کے عنوان پر، معیاری شادی کے عنوان پر اگر اس کو دفن نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ان لڑکیوں کی حیض سے بچیے، ان کے ماں باپ کے رات کے آنسوؤں سے بچیے۔ اس دولت کے انبار لگا کر جو شادی کر کے لڑکی کی قسمت لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ شادی دائمی نہیں ہوتی۔ عزت و وقار کا تاج، برکتیں اور رحمتیں تو صرف اس وقت آئیں گی جبکہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نکاح کریں گے۔ انشاءاللہ یہ جو اجلاس عام ہیں یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ بنائے گا، اور جو عہد آپ نے کیا ہے خالی عہد کرنا کافی نہیں ہے، اس بات کو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب تک اس بات کو پہنچائیے کہ شادی سمجھیے کہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول نے شادیاں کی بھی ہیں، اپنے لڑکیوں کی بھی شادیاں کی ہیں، کہیں بھی شادی میں کوئی دعوت کا تصور نہیں ملتا۔ مسجد میں نکاح ہو وہیں سے لڑکی کی سمجھے کہ وداعی ہو۔ اللہ کرے کہ یہ تحریک کو ہم سب مل کر مستحکم کریں، اس کام کو کہ شادیوں کا بائیکاٹ ہو۔ محبت سے بولیے، سمجھیے کہ بڑے انکساری سے کہیے کہ آپ کے گھر شادی، آپ کی لڑکی کی شادی میں یا لڑکے کی شادی کھانا کھلایا جا رہا ہے، معافی چاہتے ہم نہیں آئیں گے، یہ بات کہیے۔ بہرحال یہی میسیج آج کے جلسے کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔